بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ خواتین و حضرات، حاضرین باتمکین، جامعہ ذریعہ ملتان کے ویب ریڈیو سے میں ڈاکٹر رانا محمد نعیم آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے ہمارے گفتگو کا موضوع ہے یوتھ ٹلٹڈ ٹورڈ سوشل میڈیا۔ جی ہاں، آج کا یہ جو موضوع ہے اس پر ہم ایک ایسی بحث کر سکتے ہیں جس کو ہم گوگل اپ سے کنیکٹ کریں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو نوجوانان فرزندان ملت ہیں وہ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئے ہیں ایسی چیزوں سے جو کہ میٹیریلسٹک ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر لوگوں کا چلنا پھرنا، بولنا، بیٹھنا، اٹھنا، دامے درمے سخنے، وہ صرف تن من دھن کی بازی اس لیے لگائے ہوئے ہیں کہ انہیں اس چیز کی ضرورت ہے جو ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ ایسے خواب دیکھتے ہیں یا وہ ایک ایسی تصویر کشی کرتے ہیں اور اس کو پا لینے کی ضرورت کرتے ہیں جو کہ وہ نہیں پا سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس ٹریجڈی کو ہم اس نظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہونا جو کہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ ایک ایسا لر ہے، اور وہ لر فار اینی تھنگ، اٹ کوڈ بی دا تھنگ وچ یو جسٹ ڈریم، اور اس ڈریم کے اندر وہ اتنا آگے چلے جاتے ہیں، اور وہ تمام خواہشات جن کی وہ خواہش کرتے ہیں دراصل وہ اس سوشل میڈیا کے تھرو ان کے پاس آتی ہیں، جس پر وہ کسی بھی قسم کا کرائم کرنے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو بھی ختم کیا اور اپنے پورے کے پورے خاندان کو ختم کیا اور انہیں اسی گھر کے اندر دفن کر دیا، اور پھر بہت عرصے کے بعد یہ بات ڈسکلوز ہوئی کہ وہ رقم کے حصول کے لیے یا اپنی خواہشات کے حصول کے لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جس گھر میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے، ایسے کیسے ممکن ہے کہ آپ چند عارضی خواہشات کی وجہ سے اپنے پیاروں کو اپنے خون ان کا پی لیں اور ان کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں؟ حضور والا، یہ بات روز ازل کی طرح آیا ہے کہ آج کے اس دور میں سوشل میڈیا جہاں ایک پازیٹیو کردار ادا کر رہا ہے، وہاں اس کا ایک بہت بڑا نیگیٹیوٹی پر مبنی کردار بھی موجود ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو اس بات کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی سے اچھے سے بات کریں گے، اگر آپ کسی سے بغیر کسی لالچ کے اس کی خدمت کریں گے، اگر آپ کسی ریلیٹیو یا پیرنٹس یا اپنے سے بڑوں کو اچھے سے ٹریٹ کریں گے، تو ہگ بیک آپ کو انسانوں سے ملے گا، نہ کہ سوشل میڈیا کی ڈیوائسز سے۔ سوشل میڈیا کی ڈیوائسز آپ استعمال تو کر سکتے ہیں، اور ان سے آپ کو ہگ بیک جو کہ ایک بونافائیڈ ہگ بیک ہے وہ نہیں مل سکتا۔ نوجوانان فرزندان ملت کے نام کے مجھے کس لیے نا عزیز ہو، تو میرے چمن کا گلاب ہے۔ مجھے کس لیے نا عزیز ہو، تو میرے چمن کا گلاب ہے بہت جواں تیرا حوصلہ، تیرے فکر و فن پہ شباب ہے، اور تیرا حرف حرف میں پڑھ سکوں، تیرا لفظ و معنی سمجھ سکوں، جو لکھی گئی ہو میرے عہد میں، تو وہ ایسی زندہ کتاب ہے، تو وہ ایسی زندہ کتاب ہے۔ بہت سی بار ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ حالات و واقعات اس قدر مشکل ہو جاتے ہیں کہ آپ کو چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ہم یہ دیکھتے ہیں، اور ہماری ان برہنہ آنکھوں نے دیکھا کہ لوگوں نے ایسے اقدامات کیے کہ وہ خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہوئے۔ لیکن پھر میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ وہ ایسے کون سے ناگزیر حالات و واقعات ہیں جن پر آپ اپنی جان جیسی قیمتی چیز کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، ہم نے بہت سے سی ایس پیز دیکھے جن کا نام میں یہاں لینا چاہوں گا، جیسے کہ مفخر عدیل صاحب ہیں، ایک خاتون سی ایس پی ہیں، ابھی حال ہی میں کے پی کے میں ایک سی ایس پی ہیں جنہوں نے سوسائڈ کی۔ I just want to know the cogent reason behind these tension, trauma and anxiety which is going to proliferate by taking a baby step and a baby step and a baby step on each day in everybody's life in Pakistan.
So my moot question is that کہ جو ایک سی ایس پی اپنی ایک چھوٹی سی سلطنت کا بادشاہ ہوتا ہے مگر وہ بھی خودکشی کرنے پر مجبور ہے، تو what about the Tom, Dick and Harry؟ جو ساجا گھاجا اور ماجا ہے اس کے پاس تو ویسے ہی کچھ نہیں ہوتا، تو وہ کون سے ایسے حالات و واقعات ہیں کہ کتنے بڑے عہدے پر فائز کسی بھی ادارے کا ہیڈ ہانچو وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہے؟ جی ہاں، یہ وہ معاملات اور تعلقات اور ایسی چیزیں ہیں جو کہ سوشل میڈیا اور ڈیوائسز کے تھرو آپ اپناتے ہیں، اور وہ جب ڈسکلوز ہو جاتی ہیں then you stand nowhere، آپ کو نہ معاشرہ ایکسیپٹیبلٹی کرتا ہے اور نہ آپ کو آپ کے گھر والے۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح سوشل میڈیا کی کسی بھی ڈیوائس کو ان اے پازیٹیو وے استعمال کرنا ہے۔ تو بہت سے دوست سوال کرتے ہیں، تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ what is your question؟ Islam is my answer because Islam is the best of the best of the best، اور آپ کی جو پلاننگز ہیں وہ آپ کی پلاننگز ہوں گی، مگر اللہ سبحانہ و تعالی is the best of the best of the best planner۔ تو بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں، یعنی کہ میں از خود نعیم دیکھتا ہوں کہ ہماری ذات پر ایسے بوجھ آ جاتے ہیں یا ہم اس قدر اپنے آپ کو بوجھل محسوس کرتے ہیں کہ میں خود بھی بہت سی چیزوں سے مایوس ہو جاتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی شاید ختم ہونے والی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو غموں کا طوفان میرے اوپر امنڈ آیا ہے شاید یہ میں ہی ہوں جس پہ یہ طوفان آیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میری زندگی باقی نہ رہی، بٹ پھر مجھے امید کی ایک کرن نظر آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ اٹس ناٹ the end of the life, it may be a bend in the life۔ سو آخر میں یہی کہوں گا کہ مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے مجھ کو، مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے مجھ کو، اور لفظ میرے مرے ہونے کی گواہی دیں گے، اور عکس خوشبو ہوں بکھرنے سے نہ روکے کوئی، اور بکھر بھی جاؤں تو مجھ کو نہ سمیٹے کوئی، بخش سے کوئی نہ شکایت افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ we belong to a special ummah and we must be proudful to be a Muslim، اور کائنات کے اندر مسلمانوں نے انتہائی اہم کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل ایچ امنگ یو ایٹ منسوام از، آپ سب ہیرے اور موتی ہیں، اور میری یہ دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تھینک یو۔